حامدا ومصليا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے۔ یہ آیت نمبر 58 ہے سورہ اعراف کی، اور پارہ نمبر 8 ہے۔ اس آیت کا جو تعلق ہے وہ پچھلی آیات طیبہ سے ہے۔ اس سے ماقبل آیت نمبر 56 اور 57 کا آپ نے درس سنا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کا تذکرہ اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ جو بادل ہیں ان کو ہوائیں لاتی ہیں اٹھا کے، پھر وہ بنجر زمین پر بادل برستے ہیں، بنجر زمینیں آباد ہوتی ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے پھر جو اچھی زمین ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہی سبزہ اگتا ہے، لیکن جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور اس کا سبزہ کافی ہوتا ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس میں اس قدر نہیں نکلتا مگر تھوڑا سا نکلتا ہے۔ اور یہ بات کنفرم ہے، ذمہ دار اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمین کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی زمین ہے، ایک خراب اور بنجر زمین ہے۔ اچھی زمین میں فصل زیادہ اگتی ہے، اور جو خراب اور بنجر زمین ہوتی ہے اس میں اتنی فصل نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہ اچھی اور خراب زمین بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی مومن اور کافر کی مثال بیان کر رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح ایک اچھی زمین ہوتی ہے، جب اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات طیبہ بیان کی جاتی ہیں، تو اس کے دل کی زمین پر انوار و تجلیات جب برستے ہیں تو وہ اور سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جو کافر ہے اس کے سامنے آیات طیبہ بیان کی جاتی ہیں تو اس پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اتنا فائدہ اس کافر کی زمین کو اس قرآن کے انوار سے نہیں ہوتا۔ تو یہ مومن اور کافر کے جو مثال ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں مجھے بات یاد آ گئی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز کا علم ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تیری داڑھی شریف کا کہاں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ آپ کی داڑھی گھنی تھی، بہت اچھی اور بھاری اور گھنی داڑھی تھی،
تو آپ نے یہ آیت پڑھی، فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور وہ بھی اچھا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، وہ فصل زیادہ دیتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے لا یخرج الا نکدا، اس میں اتنا سبزہ نہیں اگتا، اتنی فصل نہیں اگتی۔ میری داڑھی شریف گھنی ہے، سنگنی ہے، اللہ نے میری زمین کو اچھا بنایا ہے اس لیے میری داڑھی بھی گھنی ہے اور سنگنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بابو مدینۃ العلم ان کے علم کا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ جو علم کا دروازہ ہے انہوں نے سچ فرمایا اور اس میں کوئی شک نہیں، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان ہے، لیکن کوئی صاحب علم ہونا چاہیے، کوئی صاحب بصیرت ہونا چاہیے، وہ پھر اس سے وہ استدلال بھی کرتا ہے اور مسئلہ بھی نکال لیتا ہے۔ کئیوں کو تو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن کئی ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے اس قدر جناب وہ مسائل اخذ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، وہ سوتے سوتے وہ قرآن مجید کی آیات طیبہ پر غور کرتے، ان کی تلاوت کرتے، تو سوتے سوتے ایک ایک ہزار مسئلہ قرآن مجید کی آیات طیبہ سے نکال لیا کرتے تھے امت کے لیے۔ تو قرآن مجید ایک بے کناز علم کا سمندر ہے، لیکن کوئی اس کو پڑھنے والا ہو تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ مومن اور کافر کی زمین میں فرق ہے۔ اللہ تعالی ہماری زمین کو اور سرسبز و شاداب فرمائے قرآن مجید کے انوار سے، اور جتنا قرآن مجید پڑھیں گے، مومن جتنا قرآن پڑھے گا اتنے اس کے انوار زیادہ برسیں گے، اتنا سرسبز و شاداب ہمارا دل زیادہ ہوگا اور اتنے فائدے زیادہ مرتب ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگائے، تلاوت کرے، صبح شام کرے، اس کو سمجھے۔ انشاءاللہ جب قرآن پڑھیں گے انوار برسیں گے، پھر ہم گمراہی سے بچیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یہی فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تم تھامے رکھو گے، سینے سے لگا لو گے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری سنت ہے، اور ایک روایت میں اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہے۔ تو گویا اگر دوسری روایت لے لے تو تین چیزیں ہوگی، تین چیزوں کا ہم دامن تھام لیں، انشاءاللہ ہمارے دل کی ویران بستیاں آباد ہو جائیں گی، سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، اور ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکے نہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری جو ہے رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔